الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ آج کی یہ تازہ خبر ہے، لیکن اس حوالے سے ہم پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ابھی جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ابھی آپ نے آڈیو سنی ہی ہوگی پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور کی، کہ وہ باہر سے کسی سے فنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے وہ آڈیو سنیں، پھر اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ یس آئی ایم ویری گڈ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، اور خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بس سر باقی خیریت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے سر، ہمارے تو سارے وہ حقوقیں بھی توڑ دی ہیں خان صاحب نے، اور اسی سے ہی منظور ہو گئے ہیں۔ تو الیکشن سر بھی آ گیا ہے، پتہ ہے میرا مقابلہ مولانا سے ہوتا ہے، پی ٹی ایم کا وہ سربراہ ہے، پوری ان کی حکومت ہے فیڈرل کی، تو آپ نے الیکشن میں ڈونیشن ضرور کرنی ہے سر، چھوٹا بھائی ہوں سر آپ کا۔ جی جی بالکل۔ تو باقی مجھے بتائیں، مجھے بتائیے گا۔ آتے سے آپ کوآرڈینیٹ کر لینا سر، ہمارا تو بندہ آپ پاس ہے آتے بھائی۔ کیا کہیں؟ ہمارا تو میں نے کہا آتے بھائی ہے نا سر آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کہ میں کیا کر سکوں، جو کوئی ہوگا۔ اوکے، آلرائٹ، تھینک یو۔ خدا حافظ سر۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس ویڈیو میں علی امین گنڈا پور صاحب نے باہر بیٹھے ہوئے جو امریکہ کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اب میں تو جانتا نہیں ہوں، نام بھی میں نے پہلی مرتبہ ان سے سنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی جو الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں ان کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب یہ اس طرح کی بات کر رہا ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اب اس کے لیے وہ بے دریغ پیسہ استعمال کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی اسی طرح اسی حلقے میں اتنے ہی پیسے لوٹائے گئے تھے۔ اچھا، اب پھر اسی طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہاں پر باقاعدہ ووٹ خریدے جاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہوئے، ایک ان کا بھائی ایم پی اے ہے، اب دوسرے کو انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں میئر بنوایا ہے، تو اب وہاں پر بھی پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر پیسہ پھینک گیا اور ووٹ خریدے گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک جو الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے اس کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ تقریباً کم سے کم آپ اندازہ لگائیں تو 15 سے 20 کروڑ روپے ایک چھوٹے حلقے میں ایک امیدوار کے اخراجات ہو جاتے ہیں جو صحیح الیکشن لڑنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ خود اس اندازہ لگائیں کہ عام غریب عوام کی نمائندگی کرنے والا ایک شخص کتنا مالدار اور امیر ترین ہوا کرتا ہے، کہ ایک آدمی کہ جو پیسے بانٹنے کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اور دوسری طرف قوم بھوکی سو رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں آ رہی، دوسری طرف کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اور ایک طرف ہماری اشرافیہ کی عیاشیاں وہ اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہی بات ہے کہ پاکستان اصل میں 2% اشرافیہ کا ہے، یہاں پر غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس پر 2 کنٹیکسٹ میں بات ہو سکتی ہے، ایک وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے بھی اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ نے کچھ اپنے حلقے میں کارکردگی کی ہو، آپ کی صوبے میں کارکردگی ہو، آپ کے ملک کے حوالے سے کوئی کارکردگی ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے بانٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی۔ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جیسے ہی حکومت سے باہر گئے تھے تو انہوں نے شور مچانا تو شروع کر دی، امریکہ کی سازش ہے، لیکن ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں نے کیا کارکردگی کی ہے، میں نے ملک و قوم کی کیا خدمت سر انجام دی ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر صوبے میں 10 سال سے ان کی حکومت ہے، اس 10 سال میں وہ کوئی بھی ایک میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے، سوائے پشاور کے اندر خیبر فلائی اوور ہے، وہ ان کا ایک مشہور زمانہ پروجیکٹ ہے، اور دوسرا بی آر ٹی ہے۔ اب بی آر ٹی کا قصہ یہ ہے کہ 30 ارب سے یہ کام شروع ہوا اور تقریباً 90 یا 100 ارب کے لگ بھگ جا کر یہ کام ختم ہوا۔ ایک اسٹیشن بنایا جاتا، بعد میں پتہ چلتا یہاں سے تو گاڑی بھی نہیں گزر سکتی، تو اس کو گرا دیا جاتا۔ تو اس طرح بغیر پلاننگ کے، اور پھر اس میں کرپشن کتنی ہوئی ہوگی۔ اب بلین ٹری منصوبہ
اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہماری حکومت پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اس وقت سیاسی حوالے سے تو وہ اپنی مقبولیت تقریباً کھوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم تو چونکہ اکنامی صورتحال اتنی کمزور ہے تو ہماری توجہ ہمارا فوکس اسی پر ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں گے معاشی حوالے سے بھی تو کوئی مضبوط اور ٹھوس فیصلے نہیں کر سکے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم اس پر بات کریں کہ اگر یہی اضافہ چند ماہ پہلے ہو جاتا، یعنی جس طرح کا کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ IMF کی شرائط تھی، اس کا مطلب ٹھیک ہے عمران خان گورنمنٹ میں 4 سال میں وہ کر دکھایا کہ جو 75 سال میں کوئی کر نہ سکا، اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، لیکن موجودہ گورنمنٹ بھی کلیئر نہیں ہے اپنے ویژن کے حوالے سے۔ ان کو یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ہم نے ابھی بھی نیکسٹ حکومت چلانی ہے یا نہیں چلانی۔ تو اس حوالے سے جب یہ صورتحال ہو تو نقصان ہمیشہ پاکستانی قوم کا ہی ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کل دیکھی کہ مریم نواز شریف کا استقبال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف چونکہ PMLN کی ایک سیکنڈ سطح کی ایک لیڈرشپ ہے تو ان کے لیے استقبال تو مناسب تھا، لیکن اگر نواز شریف یہاں پر ہوتے تو اس کے لیے ان کا استقبال بڑا ہونا چاہیے تھا۔ مطلب اس حوالے سے مناسب نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر صورتحال وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو نئے بیانیے کے ساتھ مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر PDM گورنمنٹ یا نون لیگ اپنی مقبولیت بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کا واحد حل یہی ہوگا کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے۔